डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने नए कोयले के प्लांट्स पे पाबंदी लगा दी है। कनाडा अगले 10 सालों में कोयले के प्लांट्स खत्म करने का फैसला कर चुका है और नए प्लांट्स नहीं लगा रहा। चाइना में कोयले के पावर प्लांट से बहुत तनकीद हो रही है और 2000 मेगावाट का मंसूबा जो शेंजन और हांगकांग के करीब लगाया जा रहा था उसे रोक दिया गया है, जिसकी वजह से चीनी मीडिया की तनकीद है। ग्रीन पीस के अंदाजे के मुताबिक अगर ये पावर प्लांट लग जाता तो कम से कम 1700 अफराद मर जाते। कोयले के धुएं से 60 से ज्यादा खतरनाक आलूदगी फैलाने वाली होते हैं, जिनमें से धात, गैस वगैरह शामिल है। एक 500 मेगावाट बनाने वाला प्लांट साल भर में 3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड दम घुटने और दिल की रफ्तार में तेजी का बायस बनती है और कोयले के जलने से न्यूट्रॉक्सिन मर्करी पैदा होता है। यह मर्करी एक जहर है जो फूड चेन में शामिल होकर मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों, नर्वस सिस्टम की खराबी का बायस बनता है। ये चाइनीज कोल पावर प्रोजेक्ट्स उन जमीनों पे क्यों लगाए जा रहे हैं जो शहरों के वस्त में हैं, गुंजान आबादियों के बीच में है? क्या अपने लोगों को मारने का इरादा हो चुका है? ऑलरेडी लाहौर में तो मोरलेस हर आदमी को इस वक्त सांस की तकलीफ है, खांसी है और ना खत्म होने वाला उसको जो है ना वो बीमारियां लाहक होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 5,500 के करीब जब दरख्त काटे गए तो ये स्मॉग जो है ज्यादा वहां पे आके जहरीले असरात पैदा कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना इलाज बाहर करा लेंगे, हाले क्लिनिक में करा लेंगे, क्रॉम्बेल में करा लेंगे, वो तो कराते भी बाहर हैं, वो यहां पे तो करवाते भी नहीं है अपना इलाज। लेकिन मसले पाकिस्तानियों के लिए हैं। ऐसे मसले क्यों हम पर ठोसे जा रहे हैं, इसका जवाब तो आपने देना है। एक ब्रेक के बाद सतार से पूछूंगा ये कोल पावर प्रोजेक्ट है किस बला का नाम। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आपको पता है शाहिद साहब, स्मॉग का जो ताल्लुक है वो इतना शदीद है कि मुझे 1.5 महीना हो गया और मैं अभी तक सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉपर अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं शायद ये स्मॉग की वजह से एस्थमा की तरफ जा रहे हैं। जी देखें, जो स्मॉग से असरात होते हैं इंसानी जिस्म पे, वो तो सब जानते हैं। लेकिन अब देखें, चाइना में मैं रिसेंटली मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैं बड़ा परेशान हो गया देख के कि हर कोई वहाँ पे वो जो मास्क होता है पहन के चल रहा था। इतनी शदीद फॉग वहाँ पे बेजिंग में है कि, और इसी वजह से अब उन्होंने कोयले के प्लांट्स पे बंद कर और मजीद लगाने बंद कर दिए हैं, और जो एग्जिस्टिंग भी हैं उनको भी कह रहे हैं कि हम 2020 तक फेज आउट कर दें। चाइना के सारे जो फेल शुदा कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सी पैक के जरिए पाकिस्तान में डंप कर रहे हैं। जी देखें, दुनिया में अब मैं तो इंडिया और बांग्लादेश की मिसाल दे सकता हूं कि इंडिया और बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली टेंडरिंग की, उसी वक्त जब ये कोयले के मुआहदे भी हो रहे थे, तो उनको एफिशिएंसी दी गई 43.5%, और जो एफिशिएंसी इन चाइनीज प्लांट्स ने हमें गारंटी की है वो 39% है। और ये इनके मुंह से आप सुन ले 39%, ये हो ही नहीं सकती इतनी। ये कहते कुछ है, होता कुछ है। मुआहदा मेरे सामने है, 39% पे उन्होंने गारंटी किया हुआ है, लेकिन 39% भी जो है इसका मानी ये है कि ये प्लांट्स जो हैं पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। ये 2-3 टेक्नोलॉजीज पुराने हैं, जो नए टेक्नोलॉजी के प्लांट्स हैं। तो पाकिस्तानी बीमार होते रहेंगे, मरते रहेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, एक प्लांट आप कराची के वस्त शायद सरकार साहब एक जरा आज नाजरीन को सच बात बता दीजिएगा। खरा सच है प्रोग्राम का नाम, हिम्मत है ना सच बोलने की, कि 3 दिन पहले आप जब खरा सच में आए थे और आपने सी पैक के ऊपर बात की थी, तो उसके बाद आपको धमकियां और वार्निंग्स मौसूल हो रही हैं कि ये मत करो। जी बिल्कुल, मुझे कहा गया कि जी आप इससे अलग हो जाए, और हाईएस्ट लेवल से। जी बिल्कुल, हाईएस्ट लेवल से। नाजरीन, इससे आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि आपकी हुकूमत में लोग जो हैं वो क्यों इन मामलात को छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर डिबेट हो, इसके ऊपर डिलिब्रेट किया जाए, ताकि इसमें छुपी हुए जो राज हैं वो राज ही रहें। और मुझे तो लग रहा है ये अगर अनफोल्ड होता रहा इसी तरह जिस तरह से हो रहा है, तो सी पैक कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का दिवालिया ना कर दे। आपको लग रहा है ऐसा?
جی دیکھیں جہاں تک تعلق ہے دیوالیہ کا وہ تو ہو چکا ہے ہمارا، اس لیے کہ ہمارے معیشت میں وہ نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ جی ایکسپورٹ کر سکے اتنا کہ ہم قرضے کا انٹرسٹ بھی واپس کر سکیں۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے کوارٹر میں جو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جتنی نیٹ ریونیو کلیکشن تھی گورنمنٹ کی اس سے زیادہ ڈیٹ سروسنگ تھی۔ مطلب آپ خرچہ چھوڑ دیں فوج کا، آپ گورنمنٹ کا، باقی ڈیولپمنٹ کا، وہ تو سارے قرضے سے چلے، آپ ڈیٹ سروسنگ کا انٹرسٹ بھی نہیں پے کر سکتے۔ عام الفاظ میں ذرا سمجھائیں گے ناظرین کو ڈیٹ سروسنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ جی اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ پہ فرض کریں آپ لیتے رہیں قرضہ اتنا، اور آپ کی تنخواہ 20,000 ہو اور آپ کا انٹرسٹ جو لگ رہا ہو وہ 25,000 ہو، تو آپ اصل تو واپس بھی نہیں کر سکتے بلکہ انٹرسٹ بھی نہیں دے سکتے، اور آپ بچوں کا فیس، گھر کا کرایہ، کھانا پینا، تو ہماری آنے والی نسلوں کا پورا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ رہا ہے۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک اور یہ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی لیبر بھی استعمال نہیں ہونی، چائنا اپنی لیبر خود لے کے آ رہا ہے، چائنا اپنی لیبر خود لے کے آ رہا ہے، وہ پاکستانی ہائر ہی نہیں کر رہے، ان کو پاکستانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اوپر اب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی ابھی آپ مثلا ٹیکسٹائلز کی بات لے لیں تو ان کا جو پروونس ہے زنجیانگ، وہاں پہ جو مراعات انہوں نے ٹیکسٹائلز کے لیے دے دی ہیں تو وہاں پہ ٹیکسٹائل ملیں لگنی بے تحاشا شروع ہو چکی ہیں، اور یہاں پہ بند ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ بند ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ وہ بنائیں گے اپنی گرے کلاتھ، پاکستان میں لے کے آئیں گے، تھوڑی سی فنیشنگ کریں گے اور پاکستان کے نام سے تھرو گوادر ایکسپورٹ کریں گے، اور اس سے یہ کہ ہمیں کیا ملے گا؟ پاکستان کا تو ہم بک رہے ہیں، ہم تو بک رہے ہیں، مسلسل بک رہے ہیں، مسلسل بک رہے ہیں۔ تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان پاور پروجیکٹس کی وجہ سے ٹوٹل مقروض ہوں گی۔ لیکن جی کوئلے کا پاور پلانٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بجلی سستی فراہم ہو، یہاں پہ تو کوئلے کے پاور پلانٹ سے بجلی مہنگی فراہم ہو رہی۔ اس وقت جو ایوریج کاسٹ ہے ان کے اپنے نیپرا کے اور این ٹی ڈی سی کے فگرز کے مطابق وہ 7 روپے کچھ پیسے، 7 روپے 10 پیسے۔ آپ شاہد صاحب، آپ تو انرجی ایکسپرٹ ہیں نا، آپ تو حکومت والے بھی اتنے زیادہ کھڑپینچ ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں۔ میں آج آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرا تو تعلق نہیں ہے انرجی سے، میرا تو تعلق نہیں ہے پروڈکشن سے، میرا تعلق تو نہیں ہے مینوفیکچرنگ سے، میرا تعلق تو نہیں ہے پاور سے، لیکن اگر آپ اجازت دیں اور آپ مجھے رائٹ دیں تو میں آپ کو ڈینمارک سے کلین انرجی پروجیکٹس اس سے بہت زیادہ سستے اور بہتر قرضوں پہ لا دیتا ہوں۔ آپ تیار ہیں؟ دیکھیں جی میرے بس میں تو نہیں ہے یہ، دیکھیں ونڈ پاور انرجی جو ہے، دیکھیں ونڈ پاور، سولر پاور، وہ باتیں الگ ہیں، اور ہائیڈل، دیکھیں ہائیڈل پہ آپ جائیں تو بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جی ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہوں جن کے ساتھ ڈیم بھی ہو، یہ نہ ہو کہ صرف بجلی بنے، کیونکہ پاکستان کو جتنی بجلی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ کوئلے کے پروجیکٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ سستی بجلی آئے مکس میں، وہ تو ان سے پورا نہیں ہو رہا، وہ تو یہ تو بجلی، وہ جو آر ایل این جی کے پلانٹس ہیں ان سے جو بجلی بنے گی ان سے سستی ہوگی، تو یہ کوئلے کے پلانٹس لگانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ جو پروجیکٹ ہے پورٹ قاسم کا، اس سے جو ہے کراچی میں آلودگی ہوگی، جو ساہیوال کا ساہیوال میں آلودگی ہوگی، اور باقی جو پروجیکٹس ہیں ادھر آلودگی پھیلے گی۔ ہماری تو کھانسی نہیں ختم ہو رہی ہے، پروگرام کرنا ایک عذاب ہو جاتا ہے، کھانسی اتنی ہو رہی ہے اور 1.5 مہینے سے ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں ان کو پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، ان کو بھی مل رہی ہے۔ گزشتہ برس 26 اگست کو کرپشن اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزامات کے تحت اس وقت ان کو حراست میں لیا گیا جب وہ ہائر ایجوکیشن سندھ کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ نیب اور حکومت جو ڈاکٹر عاصم کو لٹکا رہے ہیں اور ان کے کیس کو لٹکا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کو پرسنل وینڈیٹا کے تحت، میں کہہ رہا ہوں لگتا یہ ہے کہ پرسنل وینڈیٹا کے تحت کچھ نیب کے وکلا جو ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مثلا کبھی آئیو نہیں آتا کورٹ کے اندر، کبھی وہ کہتا ہے پروسیکیوٹر جی میرے پاس ابھی پوری تفصیلات نہیں ہیں، میں آپ کو تھوڑے دن مجھے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔
ہیلے بہانوں سے ان کو آگے کیا جا رہا ہے. اب ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے اور ان کو کارڈیک پرابلمز بڑے شدید ہو گئے ہیں اور ان کو سی سی یو وارڈ میں ہسپتال کے منتقل بھی کر دیا گیا ہے. سخت بیماری کے باوجود ان کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ جو باقی کلیدی نامزد ملزمان ہیں اسی کیس میں وہ بڑے آرام سے پروٹوکولز کے ساتھ پھر رہے ہیں. جیسے وسیم اختر جو ہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ کراچی میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نیب کے تفتیشی افسر جو ہیں وہ چند نامعلوم وجوہات کی بنا پہ عدالت میں نہیں پیش ہوئے، اس لیے ضمانت ملتوی ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک میں نوکریاں پرووائڈ کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہاں پہ روزگار دیتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے کرتے رہنا ہے تو ہم پروسپیکٹیو انویسٹرز کو اور پروسپیکٹیو انٹرپرینرز کو ہم کیا ان کو ایک اپنا امیج دے رہے ہیں، آپٹیکل امیج دے رہے ہیں پاکستان وہ جو ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے نہ صرف ڈاکٹر عاصم بلکہ جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں اس ملک میں ان سب کا کوئی نہ کوئی حل نکلے اور ان کو انصاف ملے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن مزید زیادتیاں ہوتی جا رہی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے بوئنگ 777 ان کا جو ہے وہ لے گئے ہیں. کل میں نے پروگرام میں ایک بات آپ کو دکھائی تھی، آج اس میں سے کچھ چیزیں میں دوبارہ دکھانا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایمفسائز کر رہا ہوں اور ری ایمفسائز کر رہا ہوں کہ پی آئی اے اکیلی نہیں بلکہ سول ایویشن بھی اس حادثے کے اندر اتنی ہی ذمہ دار ہے. اور یہ انکوائری جو ہے منسٹری آف ڈیفنس کو کرنی چاہیے یا کسی اور ادارے کو کرنی چاہیے، کیونکہ سول ایویشن تو خود پارٹی ہے اس میں. میری نظر میں شاہین ایئر لائن کے جہازوں میں پرابلمز ہو رہی ہیں، دوسری نجی ایئر لائنز کے جہازوں میں پرابلمز ہو رہی ہیں، ایئر انڈسٹری غالباً تقریباً پوری گراؤنڈڈ ہے. اب سرین کو لانے کی کوششیں ہیں کیونکہ پیچھے چائنیز ہیں. چائنیز ایک دفعہ پھر آ گئے، لیکن کس طرح ایک طے شدہ طریقے کے ساتھ اے ٹی آر کے جو بلیڈز ہیں ان کے ساتھ مکسنگ کی گئی، ان کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی، جس کے بعد یو ٹی سی کمپنی نے ان کو وارن بھی کیا کہ ایسا مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، نہ تمہارے پاس اس کی اتھارٹی ہے، نہ تم اس کے مجاز ہو. یہ دیکھیں شاید کچھ دنوں تک کوئی تو کرمنل ایف آئی آر کٹے اور اتنے زیادہ جان دینے والوں لوگوں کو، چلے ان کو جان تو نہیں واپس آ سکتی، وہ تو اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے، انصاف تو مل سکے. واچ دس. خط اب دوبارہ لکھا یو ٹی سی کو پی آئی اے نے، اب اس کے ساتھ 69 بلیڈز کی پروپیلر بلیڈز کی ایک